خطہ ایک بار پھر ایک انتہائی نازک اور فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ کیا دنیا واقعی ایک نئی بڑی جنگ کے دہانے کے قریب پہنچ چکی ہے، یا پھر عالمی سیاست میں سفارتکاری کا ایک ایسا غیر معمولی موڑ سامنے آ رہا ہے جو تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے؟ انہی سوالات کے درمیان ایک ایسا بیان سامنے آتا ہے جس نے پوری دنیا میں سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی کھلی تعریف اور اسے ایک مؤثر اور بااعتماد اور اہم ثالث کے طور پر تسلیم کرنا، کیا یہ صرف سیاسی بیان ہے یا پھر کسی بڑے عالمی معاہدے کی پیشگی جھلک؟ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ان سائٹ پاکستان۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ اور خصوصی انٹرویو میں مشرق وسطی کی بگڑتی ہوئی صورتحال، امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عالمی امن کے امکانات پر تفصیلی گفتگو کی۔ انٹرویو میں انہوں نے پاکستان کے کردار کو خاص طور پر نمایاں کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے نازک وقت میں ایک انتہائی اہم سفارتی کردار ادا کر رہا ہے جو خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کسی مثبت نتیجے تک پہنچتے ہیں تو وہ خود پاکستان کا دورہ کرنے پر غور کریں گے اور وہاں کی قیادت سے براہ راست ملاقات بھی ان کی ممکنہ پروگرام کا حصہ ہو سکتی ہے۔ یہ بیان عالمی سفارتکاری میں ایک غیر معمولی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کی سفارتی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ مزید برآں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انٹرویو میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی بھی تعریف کی۔ ان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان خطے میں امن کے لیے سنجیدہ اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسی رفتار سے سفارتی کوششیں جاری رہی تو پاکستان ایک ایسے ملک کے طور پر سامنے آ سکتا ہے جو بڑے عالمی تنازعات کو کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ تمام صورتحال اس وقت سامنے آ رہی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا فقدان واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے ثالثی کی کوششیں ایک اہم پیش رفت کے طور پر سامنے آ رہی ہے، جس کا مقصد دونوں فریقین کو براہ راست جنگ کے بجائے مذاکرات کی میز پر لانا ہے۔ دوسری جانب لبنان میں حالیہ جنگ بندی نے بھی خطے میں امید کی ایک کرن پیدا کی ہے، تاہم ماہرین کے مطابق یہ صورتحال ابھی بھی انتہائی غیر مستحکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ بندی مستقل امن میں تبدیل ہو سکے گی یا یہ صرف وقتی سکون ہے جو کسی بڑے بحران سے پہلے آیا ہے۔ ادھر بھارت میں اس صورتحال پر شدید ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے عالمی کردار پر بحث جاری ہے اور کئی تجزیہ کار اس بات کو خطے میں طاقت کے توازن کی تبدیلی قرار دے رہے ہیں۔ بعض حلقے اسے بھارت کے لیے ایک نئی سفارتی چیلنج کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اب علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی موجودگی مضبوط کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری طرف چین اور روس جیسے بڑے ممالک نہ صرف ایران کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو بھی اہمیت دے رہے ہیں۔ اسی طرح ترکیہ اور جنوبی کوریا بھی خطے میں کشیدگی کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کے حامی دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے درمیان ایک نئی سفارتی صف بندی جنم لے رہی ہے جس میں جنگ کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ کیا یہ تمام سفارتی کوششیں واقعی کسی بڑے اور تاریخی معاہدے کی طرف جا رہی ہے، یا امریکہ اور ایران ایک ایسی ڈیل پر متفق ہو سکیں گے جو خطے میں دیر پا امن قائم کرے؟ پھر یہ تمام کوششیں بھی ماضی کی ناکام سفارتی کاوشوں کی طرح ایک اور ناکامی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف مشرق وسطی بلکہ دنیا میں تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور سیکورٹی صورتحال پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔
لیکن اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو عالمی معیشت ایک نئے بحران اور ممکنہ طور پر ایک بڑے عسکری تصادم کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ لمحہ تاریخ ساز بھی ہے اور امتحان بھی، کیونکہ اگر پاکستان اس پیچیدہ صورتحال میں کامیاب ثالث ثابت ہوتا ہے تو یہ اس کی سفارتی تاریخ کا سب سے بڑا سنگ میل ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، کیا دنیا واقعی ایک بڑی تباہی سے بچ جائے گی؟ کیا پاکستان کی ثالثی تاریخ بدل دے گی، یا پھر حالات ایک نئے عالمی بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ میں ہوں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے تھے انسائٹ پاکستان۔ اللہ حافظ۔